لوگ آج ان تمام میڈیم سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے طریقہ کار اور ٹرینڈ کو بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے سوشل میڈیا، جس پر آج کے دور میں سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، پھر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بھلا کیسے بیچ سکتی ہے، یا کوئی بھی کام بھلا آپ کی مرضی کے بغیر کیسے کروا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سائیکالوجی طور پر آپ کو اس کی ضرورت محسوس کروا کر، آپ کو احساس کمتری کے اندر ڈال کر یہ بڑی بڑی کمپنیز آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتی ہیں، آپ کو ایسی چیزیں بیچتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت تک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایشیا کنٹریز، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کا رنگ چونکہ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے، تو انہیں کس نے احساس کمتری کے اندر ڈالا کہ خوبصورتی کا معیار تو صرف اور صرف گورا رنگ ہے۔ انہیں بھی دیکھنے دیں، چہرے اور کامیابی دونوں کر لو۔ یہ بیوٹی سٹینڈرڈ کس نے سیٹ کیے؟ ظاہر ہے کہ میڈیا نے۔ اس میڈیا نے فیشن انڈسٹری کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بار بار دکھا کر دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اگر آپ کو جاب چاہیے یا رشتہ چاہیے یا سوشل گیدرنگ کے اندر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا معیار صرف اور صرف گورا رنگ ہے۔ اور صرف اس ایک ذہن سازی نے گورا رنگ کرنے والی کمپنیز کو بلینز آف کمپنی کے اندر بدل دیا۔ حالانکہ سانولا رنگ یا کالا رنگ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ہر علاقے کی مناسبت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اسلام کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ بلینز آف ڈالر کی اس فیشن انڈسٹری پر لعنت ڈال رہی ہوتی ہے، جو کہ اسے احساس کمتری کے اندر ڈال کر مہنگے میک اپ، جیولریز، بیگ، شوز، کپڑے اور لپسٹک اور نہ جانے کیا کیا بیچنا چاہتی ہیں، تاکہ یہ عورت ان چیزوں کو دکھا کر معاشرے کے اندر امیر اور خوبصورت دکھ سکے۔ اسرائیلی فیشن برانڈ کی ایک کمپنی کا اشتہار ذرا غور سے دیکھیں، جس کے اندر ایک لڑکی کو حجاب اتروا کر پھینکتے ہوئے ایک ولگر فیشنیبل لباس کے اندر دکھایا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خود کو اس حجاب سے یا اس برقعے کی قید سے آزاد کراؤ، تاکہ اس دنیا کو اور اس معاشرے کو آپ جیت سکیں۔ کیا کوئی مرد یا کوئی عورت معاشرے کے اندر اس طرح کے برانڈ پہن کر اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے؟ جب تک کہ اس کا کریکٹر صحیح نہ ہو۔ پر اس ایڈ کا تو یہی مطلب ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے حجاب کو اتار کر پھینک دیں اور اس فیشن انڈسٹری کو فیڈ کریں، ان کے پروڈکٹس کو خرید کر، کیونکہ آج دنیا کے اندر فیشن انڈسٹری کی ورتھ تقریباً $2 ٹریلین کے قریب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ لوگ آپ کی ذہن سازی کر آپ کو احساس کمتری میں نہ ڈالیں گے تو ان کو خریدے گا کون؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر حجاب کے خلاف ایک تنظیم شروع ہو چکی ہے، ہر طرف سے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ تو مذہب اسلام کی عورتوں پر پابندیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ دنیا کے تمام بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کی مثال لے لیں، جس کی فیشن برانڈ یا لگژری برانڈ دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، اور سب سے زیادہ حجاب کی مخالفت بھی یہی ملک کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو ان فیشن برانڈ کی ضرورت محسوس کروانے کے لیے یہ لوگ باقاعدہ طور پر سیلیبریٹی کو پیسہ دے کر ہائر کرتے ہیں، تاکہ آپ کی بہتر طور پر ذہن سازی کر سکیں۔ آپ کو ان فیشن برانڈز کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کی کیا سینس بنتی ہے کہ ایک پردہ دار عورت کو ٹی وی پر یہ دکھایا جائے کہ فلاں ایکٹریس نے اس فلاں ڈیزائنر کے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہر طرح کا ولگر ڈریس فلاں ڈیزائنر نے بنایا ہے۔ ایک عورت کو بیگ کی ضرورت جو کہ کم پیسوں والے بیگ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس کے لیے 10 لاکھ کا برانڈڈ بیگ دکھانا، ایک سیلیبریٹی نے اتنے لاکھ کا جوتا پہنا ہے، جیولری پہنی ہے، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ جو سیلیبریٹی آپ کو مہنگی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ اپنا ضمیر اور آپ کو بھی ان کمپنیوں کو پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی کئی مثالیں ہمارے سامنے بھی ہیں کہ کوئی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں وہ سائیکالوجی طور پر بیچی جاتی ہیں، اور ہم وہ خریدتے بھی ہیں کہ اسی کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کریں۔ اسی طرح کا ایک نیو ٹرینڈ مارکیٹ میں چل نکلا ہے کہ لوگوں نے قبروں کے ڈیزائن لاکھوں میں بیچنے کے ساتھ ساتھ ان قبروں کو شادی کے بیڈ کی طرح سجا کر سیل کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر ان سب چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔